بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں محترم آغا سید جواد نقوی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم ڈائریکٹلی موضوع پہ آتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ، ایران پہ، یمن میں، شام میں، لبنان میں، ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ریسنٹ پاسٹ میں اتنے ظلم کی جو داستان ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ آپ کے خیال میں تاریخ کے اس نازک موڑ پہ اتحاد امت کی کتنی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، آپ نے یہ گفتگو کا موقع فراہم کیا اور تشریف لائیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جو آگاہی کا سلسلہ آپ نے آغاز کیا ہے اس کے نتیجے میں خصوصاً پاکستانی قوم کے اندر اور بالعموم امت مسلمہ کے اندر وہ لازمی بیداری آگاہی پیدا ہو جائے جو اس وقت کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اور آپ نے بہت ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال اور صہیونی دشمن نے جس طرح امریکہ اور دیگر عالمی شیطانی طاقتوں کی ایما پر اور ان کی مدد سے ایک بھرپور یلغار اور حملہ ہمہ جانبہ امت مسلمہ پر شروع کر دیا ہے، جو غزہ سے آغاز ہوا ہے، بڑھتا ہوا لبنان تک آیا ہے، شام اور ایران، بالکل، اور پھر آگے اب اس نے نشاندہی کی ہوئی ہے یہ آگے ترکی، پاکستان اور دیگر ان اہم ممالک پر جہاں وہ چاہتے ہیں ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا اور امت اسلامیہ کو کمزور کرنے اور بانٹنے کا۔ تو یہ دردناک سلسلہ جاری ہے، موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک منظر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے وہ عالمی برادری کی خاموشی، سکوت، اور خصوصاً مسلمان برادری اور مسلمان جمعیت کا خاموشی اور سکوت ہے، جی، ہر طبقے کا، خواہ وہ حکمران ہوں یا وہ مذہبی طبقہ ہو یا سماجی لوگ ہوں یا انٹلیکچوئلز ہوں، کوئی ایسی جاندار آواز، بھرپور آواز نہیں اٹھ رہی جو دباؤ بن سکے، جو اس ظلم کو روک سکے اور اس کے آگے ایک دیوار بن سکے۔ آوازیں اٹھتی ہیں لیکن ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں اور الگ الگ اٹھتی ہیں، ان کے اندر کوئی اس طرح تاثیر اور وزن نہیں ہوتا۔ جی، تو ظاہر ہے کہ ہم جس طرح ہماری نصوص میں ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے، اور اس کی مثالیں ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ متفرق قومیں امت بن گئی ہیں، امت مسلمہ نہیں ہے لیکن جو امت کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق بہت ساری پراکندہ منتشر قومی امت کا روپ اختیار کر چکی ہیں، جن میں سب سے نمایاں یورپی یونین ہے، جی، کہ یہ ایک امت واحدہ بن چکے ہیں، اور ہر چند ان کے آپس میں ابھی بھی کچھ مسائل ہیں لیکن پھر بھی ایک مثال ہے کہ یہ منتشر لوگ تھے، مختلف اقوام تھیں، مختلف ممالک تھے، لیکن انہوں نے اپنے مشترکہ مفادات کی خاطر آپس میں ایک یونٹی اور اتحاد قائم کر لیا ہے، جبکہ ان کے دین میں اس طرح کی یونین یا یونٹی کی کوئی تاکید نہیں ہے، اجر نہیں ہے۔ وہ اپنے مفادات دنیاوی تشخیص دے کے یہ کام کیا ہے انہوں نے، اور اس میں انہیں اپنا تحفظ بھی کر لیا ہے، ابھی یہ یونین محفوظ ہے اور اپنی ترقی بھی ہو رہی ہے، اپنی خوشحالی بھی ہے، اپنے عوام کے لیے، اپنے ممالک کے ہر حوالے سے اپنی سالمیت بھی انہوں نے یقینی بنا لی ہے۔ تو ہمیں تو دین کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، وحدت سب سے پہلا عمل ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے انفرادی طور پر انفرادیت اختیار نہیں کرنی، آپ نے فرقے نہیں بنانے، اپنے تفرق نہیں کرنا، تفرقہ نہیں کرنا، لا تفرقو، بلکہ آپ نے امت بنانا ہے اور امت کے روپ اختیار کرنا ہے، اور امت کے لیے سب سے پہلی اکائی ہی وحدت ہے، اتحاد ہے۔ تو اگر یہ حالات نہ ہوں، برفرض ہم یہ فرض کر لیں کہ مسلمان اس وقت بہترین حالت میں ہوتے، مرفہ ہوتے، ہر ملک سالم ہوتا اور خوشحالی ہوتی، نہ غزہ کا المیہ ہوتا، نہ لبنان پہ حملہ ہوتا، نہ یمن شام پہ ہوتا، نہ ایران پر، ہر ملک محفوظ ہوتا، تو بھی ہمیں اتحاد کی ضرورت تھی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو اس پر مزید تاکید ہو جاتی ہے اور
سب سے بڑا اہم واجب یہ بن جاتا ہے امت کا اور امت کے مختلف طبقات کا کہ وہ اس ساری یلغار کے مقابلے میں اتحاد پیدا کریں، چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور جب مدینہ تشریف لے جائے تو سب سے پہلے اس متفرق قوم کے اندر اتحاد و اخوت قائم کی، جس کو قرآن نے ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ تو عقل بھی یہی بات کہتی ہے، دین و شریعت کا بھی یہی حکم ہے، اور ہمارے پاس جو مثالیں ہیں اس وقت باقی اقوام کی وہ بھی یہی ہیں کہ ہم اسی صورت میں اپنی بقا کی جنگ لڑ کے اور باقی رہ سکتے ہیں جب ہم ایک ہوں گے، متحد ہوں گے۔ آپ نے آغا صاحب بالکل درست فرمایا کہ عقل بھی یہی کہتی ہے، ہماری دین اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ملت واحدہ بنیں، لیکن عملی طور پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم ملت واحدہ نہیں بن رہے ہیں، متاسفانہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اور آپ نے بالکل ایک بڑی اچھی مثال دی کہ یورپی یونین جو ہے وہ کفر جو ہے وہ ملت واحدہ بن چکا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں بن رہے۔ ہماری جو یکجہتی اس طرح نہیں ہے، مسلم امہ ایک جسم نہیں بن رہی ہے، اس میں ایک عنصر جو مین ہے وہ یہ ہے فرقہ واریت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح ہم یہ فرقہ واریت کا جو اتنا بڑا بیریئر ہے اس کو کراس کر کے اور امت مسلمہ ایک ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، جو صورتحال موجودہ ہے یہ بہت سارے عوامل اور اسباب کا نتیجہ ہے، جس میں سے ایک بڑا اہم سبب اس موجودہ صورتحال کا فرقہ واریت ہے۔ لیکن فرقہ واریت سارا مکمل سبب نہیں ہے، علت تامہ نہیں ہے، بلکہ اس علت کا ایک حصہ اور جز ہے یہ۔ چونکہ اور سیاسی اس کے بھی عوامل ہیں، اندرونی مسائل ہیں، قومیتی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، ہر چیز نے مل کر یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، اور کچھ دوسروں نے، کچھ ہمارے دشمنوں کی کارستانیاں ہیں کہ انہوں نے ہمیں تقسیم کیا ہے اور ہمارے اوپر تسلط انہوں نے کیا، ہمارے ثروتیں لوٹی ہیں، ہمارے ممالک پر قبضہ کیا ہے۔ لیکن اس میں سے فرقہ واریت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو ایک بڑی مشکل ہے اور خصوصاً پاکستان میں زیادہ موجود ہے۔ ویسے تو فرقے ساری دنیا میں اور ہر اسلامی ملک کے اندر مختلف مذاہب، فرقے، مسالک موجود ہیں، لیکن ان کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جیسی پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان میں یہ آگ، یہ فتنہ زیادہ بھڑکایا گیا ہے، اور جب تک ہم اس آگ کو نہیں بجھائیں گے اور فرقہ واریت کے اس دلدل سے باہر نہیں آئیں گے تو سارے فرقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ چونکہ دشمن آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لبنان کے شیعہ کو اس نے ہدف قرار دیا ہے، غزہ کے سنی کو بھی اس نے مارا ہے، شام کے سنی کو بھی مارا ہے، شام کے علوی کو بھی مارا ہے، ایران کے شیعہ کو بھی مارا ہے، اور ہر ملک وہ نہیں دیکھ رہا، شناختی کارڈ نہیں دیکھتا کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور کسی فرقے کو ساتھ ملائے، کسی کو ختم کرے، یکساں طور پر سب کو ختم کر رہا ہے۔ تو یہ شعور ہمارے اندر بھی آنا چاہیے کہ جب دشمن ہمارا یہ تفریق نہیں کر رہا تو ہم آپس میں فرقے بن کر تو فرقے کا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ جو فرقے کا واقعیت ہیں، اب وہ واقعیت تلخ ہو یا وہ واقعیت گوارا ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ واقعیت کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابھی گرمی ہے، یہ ایک واقعیت ہے، اس وقت حبس کا موسم ہے، آج خصوصاً حبس کا بڑا شدید لاہور میں ماحول ہے، تو یہ ایک واقعیت ہے یہ حبس، اگرچہ یہ واقعیت بڑی ناگوار واقعیت ہے یہ حبس۔ اسی طرح فرقوں کی موجودگی ایک واقعیت ہے پاکستان کے اندر اور دنیا میں، اور یہ واقعیت ناگوار ہے، چونکہ قرآن تو اختلاف ہے، یہ صدیوں سے ہے اور چلتا رہے گا۔ اب فرقہ بندی تو کر لیا آپ نے، لیکن آداب بھی ہونے چاہیے، اس کے آداب فرقہ بندی بھی سیکھنے چاہیے، یعنی اس بیس پہ قتل و غارت تو نہیں نا باہمی ہونی چاہیے، اس سے تو ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں، جو کام دشمن کر رہے وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک تو ہمیں اس شعور کی ضرورت ہے، اس آگاہی کی ضرورت ہے کہ بے شک فرقے ہیں اور فرقے رہیں گے، ان فرقوں کی حد بندی کے اندر ہر فرقہ اپنی حد کے اندر کچھ مسائل کو رکھے، سارا فرقہ اپنے فرقے کا اندرونی ڈھانچہ اٹھا کے باہر نہ پیش کرے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم سب نے کپڑے پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے ہیں، تو ہمارا جسم ہے، اس جسم کی مختلف خصوصیات ہیں،
تو ہم ڈھانپتے ہیں, اپنا جسم ڈھانپتے ہیں, اور ہمیں شریعت کا بھی حکم ہے کہ لباس کے ذریعے اپنا جسم ڈھانپ کے رکھو. اور قرآن نے میاں بیوی کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا لباس ہے, یعنی ڈھانپ کے رکھو. فیملی بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے کھلا نہیں رکھنا لوگوں کے سامنے. جو کچھ جسم ہے سارا جسم نمایاں نہیں کرنا. اور خاندان جیسا ہے, ساری چیزیں خاندان کے لڑائی جھگڑے اونچ نیچ ساری آپ نے لوگوں کے سامنے بیان, ننگا نہیں کرنا اپنے آپ کو. تو فرقے بھی سمجھو ایک جسم کی طرح یا ایک خاندان کی طرح ہیں. ان کے اندر ہر چیز دکھانے کی نہیں ہوتی. ان کو لباس پہننا چاہیے فرقوں کو, ننگے فرقے نہ ہوں, کوشش کریں اپنی حجاب کریں, کچھ مسائل اپنے اندر ہی رکھیں. فرقے کے لوگ فرقوں کے ساتھ بات کریں. لیکن جب آپ باہر آتے ہو, گلی میں آتے ہو, سوسائٹی میں آتے ہو, تو لباس پہن کے ہو تاکہ آپ مہذب لگو, موقر لگو, اور تہذیب آپ کے اندر ہو. تو یہ آداب ہیں فرقہ بندی کے, کہ آپ اگر فرقہ بنا لیا ہے, جیسے آپ نے ازدواج کر لی ہے اور گھر بنا لیا ہے, تو خاندان کے کچھ سیکرٹس اپنے اندر رکھو. آپ ننگے ہو کے باہر نہ ہو, نہ خاندان ننگا کرو نہ بدن ننگا کرو. تو اسی طرح اپنا مسلک بھی ننگا نہ کرو. آپ ہر چیز آج میڈیا پہ ڈال دینا اور اس کے ذریعے بڑاس نکالنا اور اس کے لیے اشتعال انگیزی کرنا یا اس میں مقدسات پہ حملے کرنا, ٹھیک ہے, آپ نہیں اگر مانتے نہ مانے, آپ کا اختیار ہے. یہ تو قرآن نے بھی فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے, اور کسی فرقے کے اعتقاد کسی دوسرے فرقے پہ ٹھونسنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آپ کسی فرقے سے اتفاق نہیں رکھتے تو اس پہ حملے بھی نہ کرو آپ, اور اپنے فرقے کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو ان کو بھی باہر نہ نکالو. آپ لباس پہنو. تو یہ ایک ادب ہے فرقہ بندی کا کہ لباس پہنو. اور حیا, جس طرح ہم جسم ڈھانپتے ہیں نا, تو یہ ایک حیا کی علامت ہے. وہ خاندان جو اپنے اندرونی مسائل باہر نہیں آنے دیتا, تو یہ ایک حیا کی علامت ہے. تو فرقے بھی حیا سیکھیں. شرم فرقوں کی یہ ہے کہ لباس پہن کے رکھیں اور اپنے مسائل اپنے اندر رکھیں. باہر ایسا شخصیت, فرقہ اپنی شخصیت بنا کے باہر آئے, سوسائٹی میں آئے کہ سب کا یہ مورد احترام ہو, قابل تحمل ہو, قابل برداشت ہو. پھر ہم اس آگ کو بجھا سکتے ہیں. اور یہ رویہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. یعنی ہر فرقہ اپنے پیروکاروں کو یہ تربیت کرے, اس کو آداب فرقہ بندی سکھائے کہ فرقے میں حیا بھی ہے, فرقے میں شرم بھی ہے, فرقے میں نرم نہیں, ننگا نہیں ہونا. ہم نے جس طرح گھر میں حیا رکھی ہوئی ہے جسم میں, فرقے میں بھی یہ حیا ہم نے اختیار کرنی, قائم رکھنی ہے. اگر صاحب آپ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے افکار و نظریات سے واقف ہیں. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے دورہ ایران بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت پہ اپنی کتاب بھی لکھی. اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلامک ورلڈ میں پاکستان, ایران اور افغانستان, وہ کہتے تھے PIA, یعنی یہ اتحاد اگر وجود میں آ جائے تو یہ دشمن کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہوگا, اور یہ مسلم امہ کی ایک سمجھ لے کہ انیشل ایک سٹیپ ہوگا. تو یہ اس دور میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اللہ کے پاس پہنچے ہوئے 15 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, اور ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے. تو اب جتنا وقت گزر گیا ہے, جو حالات و واقعات چینج ہو گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس دور حاضر کی ضرورت ہے یہ اتحاد, اور کیا آگے چل کے یہ اتحاد جو ہے وہ کہیں قائم ہو سکتا ہے کسی لیول پہ؟ ڈاکٹر صاحب خدا رحمت فرمائے, وہ ان کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر, بڑی نمایاں برجستہ شخصیت ہیں. انہوں نے فکری طور پر بھی بہت خدمت انجام دی ہے قرآن کے حوالے سے اور امت کے حوالے سے, اور خصوصاً جو پاکستان کے اندر دینی نظام کے قیام کے لیے, اقامت دین کے لیے جو انہوں نے راستہ اور میتھڈ دکھایا ہے لوگوں کو نا, وہ بہت ہی ایک بابصیرت انسان تھے, اور انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے. اور اسی وجہ سے مختلف طبقات ان کا احترام بھی کرتے ہیں, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور اس اختلاف کے باوجود احترام ان کا, اختلاف کی گنجائش بالکل ہونا چاہیے. تو انہوں نے جو کچھ کہا تھا, آج اس کو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی, تو گویا قبل از وقت ان کی پیش گوئیاں تھیں بہت ساری کہ اگر مسلمانوں نے یہ کیا تو یہ ہوگا, اسرائیل ایسے آ جائے گا, عربوں کا یہ حال ہوگا.
تو وہ سب کچھ ہو گریٹر رہا ہے. اسرائیل کے قیام کی بات ڈاکٹر صاحب نے جس دور میں کی تھی، اس وقت تو بڑا ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی تھی. ابھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے یہ حالات دیکھ کر انہوں نے یہ بتا دیا تھا. ایک فارسی محاورہ ہے نا کہ جو ایک عام آدمی، نا تجربہ کار آدمی جو کچھ آئینے میں دیکھتا ہے، ایک تجربہ کار بزرگ جو ہے نا وہ نقش دیوار میں دیکھ لیتا ہے. تو سمجھے انہوں نے دیوار میں سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ یہ آنے والا وقت کیا ہے، اور اسی کے پیش نظر انہوں نے اپنا فکری نظام بھی بنایا اور اس کو آگے بڑھایا بھی، اور تاکید بھی تھی. خصوصاً عمر کے آخری حصے میں جو ایک فکری تبدیلی بھی ان کے اندر آئی تھی. مجھے ان کے باقاعدہ اس طرح تسلسل سے تو نہیں موقع ملا، لیکن جو ان کے نمایاں افکار ہیں، جب نظریات ہیں، وہ دیکھنے سننے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو پہلے ان کے کچھ تجزیے مختلف مسائل کے بارے میں کچھ اور تھے، لیکن آخری عمر میں کچھ مختلف ہو گئے. اور خصوصاً مثلا میں کہہ دوں یہاں پر، میں نے ہر دفعہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اس کلپ میں کہا کہ میں نے 2 سال غور کیا ہے اس بات کے اوپر کہ شیعہ جمعیت کے لحاظ سے کم ہیں تاریخ میں بھی آج بھی، اور اہل سنت زیادہ ہیں. اہل سنت کی سرزمینیں زیادہ ہیں، حکومتیں زیادہ ہیں، جمعیت زیادہ ہے، علماء زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل سنت صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں، اسلامی نظام قائم کرنے کی نہیں کر سکے، اور شیعہ نے پہلی کوشش کی اور کامیاب ہوئے. ہمیشہ ڈاکٹر صاحب تو وہ یہ اکنالج کیا کرتے تھے. میں نے 2 سال یہ غور کیا کہ کیوں ایسے ہوا، اور جو نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے نا وہ واقعاً بہت خوبصورت نقطہ تھا. اور وہ یہ تھا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شیعوں کے پاس امام حسین ہیں جو ایک انقلاب کی بنیاد ہیں. ہم ان سے دور ہو گئے ہیں، یعنی ان کے پاس رائے عمل ہے ان کے پاس روڈ میپ ہے اور رہبر ہے انقلاب کا. ہمارے پاس وہ ماڈل نہیں ہے، اس لیے ہم صدیوں سے. تو انہوں نے اس میں کہا بھی کہ ممکن ہے آپ کو ناگوار گزر رہا ہو، اپنے مخاطبین کو کہا، لیکن میں 2 سال حق بات ہے، وہ حق بات ہے، اس کا اظہار کیا کرتے تھے، وہ کھلے عام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اتحاد ان کا منشور تھا، وحدت ان کا منشور تھا، اور ظاہر ہے کہ مفکر تھے وہ، اور ایک لیڈرشپ کی سطح کے شخصیت تھے. تو انہوں نے اسی سطح پہ جو رہنمائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کی تنظیم یا ان کے پیروکار بھی انہی کو فالو کریں. یہ بہت اہم بات ہے. اگر علامہ اقبال کے پیروکار علامہ اقبال کو فالو کریں، ان کے لائن کو، ان کے ٹریک پر رہیں، اور اسی طرح مولانا مودودی کے پیروکار مولانا مودودی کے ٹریک پہ چلیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے پیروکار ان پر چلیں، امام خمینی کے پیروکار امام خمینی پر چلیں، تو یہ چاروں ایک سٹیشن پہ آپس میں مل جاتے ہیں انشاءاللہ. چونکہ یہ اس روایتی سوچ سے ہٹ کے ہیں یہ لوگ. بالکل ٹھیک. یہ سسٹم کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں، تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو ان کی بنیادی سوچ کا سٹرکچر ایک ہے. اب آگے ٹھیک ہے فرقے الگ الگ ہیں ان کے، لیکن جو بنیادی سوچ ایک ہے، تو اتحاد سب کا مشترکہ منشور ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، بالکل عملی ہو سکتا ہے، اگر ہم فرقے اور فرقے نما جو چیزیں اور بنی ہوئی ہیں ان کے قید سے، ان کی زنجیر سے تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد کریں. اگر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت جو ہے ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے، اور یہ ٹرائکا جو ہے پاکستان کے حوالے سے جو خطرہ ہے پاکستان کو، وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور وہ ان کو بہت زیادہ چپتا ہے، بہت زیادہ کھلتا ہے، اور ہر وقت اس کے خاتمے کے لیے کوششیں ان کی جاری رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا مشرقی بارڈر بھی اور مغربی بارڈر بھی ان تینوں ممالک کی جو ہیں سرگرمیاں ان کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، اور پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے. اور آج کل کے دور میں جیسے ابھی ایران کے حملہ ہوا اور جب اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ وہ ایران کے ساتھ بھی وہی جیسے وہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم غزہ سمجھ کے آئے تھے کہ اگر وہ ایسی سچویشن ہوتی تو اگلا ٹارگٹ یقینی طور پہ پاکستان تھا. ٹارگٹ تو ابھی بھی ہے ان کا، لیکن ان کا وہ اب سوچ جو ہے وہ بدلی ہے، وہ معاملہ ڈیلے ہو گیا ہے، اب وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کو یہ جو خطرات ہیں اس سے کیسے ہم سیو ہو سکتے ہیں، کیسے اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی بہت حساس اور اہم بنیاد ہے ہمارے لیے. جس طرح
دین ہمارے لیے بڑا تقدس ہے اور اہمیت ہے، اساسیت ہے، تو دین ہی ہمیں وطن اور سرزمین، خصوصاً اسلامی سرزمین کا حکم بھی دیتا ہے، اس کی سالمیت، اس کی بقا اور اس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور اس کو جہاد کہا گیا، اور بالکل اس راہ میں قربانی کو شہادت کہا گیا، اور بڑا عظیم درجہ ہے اس کا. تو یہ تو مسلم ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ جن اسباب یا جن وجوہات سے ہے ان کی نشاندہی کی جائے. اندرونی ہے، ایک تو بڑی وجوہات پاکستان کی سالمیت اندر سے مشکلات ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، یا بلوچستان جیسی صورتحال ہے، ایک قوم پرستی ہے، یا اس طرح کے عوامل ہیں. اور پھر اسی طرح دہشت گردی کی مختلف قسمیں ہیں. ہم نے ابھی فقط دہشت گردی، انسانیت کشی والی دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھا ہوا ہے، لیکن معاشی طور پر کسی ملک کو برباد کرنا بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. عالمی قوانین ہیں کہ دہشت گردی ہے، یہ بھی فساد فی الارض ہی کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح اخلاقی طور پر اگر کسی ملک کے اندر یہ یلغار کی جائے تو وہ بھی دہشت گردی ہے. اور ایک ہمہ جانبہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے. دہشت گردی کو تقویت ملتی ہے فرقہ واریت سے، اس کو دودھ ملتا ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو تقویت ہوتی ہے. اور یہ وہ بہت سارے، اور پھر ایک بہت پاکستان کی سالمیت کا جو بڑا خطرہ ہے، ایک پاکستان کی طرز سیاست میں ہے. ہماری سیاست ہی ایک بہت بڑا پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. چونکہ ڈاکٹر اسرار مرحوم وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو انتخابی سیاست ہے، تو جتنے فاسد ناباب لوگ ہیں وہ اس دروازے سے سارے اقتدار کی لالچ میں آ کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ خود ایک خطرہ بن جاتے ہیں. اقتدار کی خاطر وہ خیانت کرتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، وہ اپنا ملک بیچتے ہیں، وہ اپنے مفادات. ظاہر آج جو معیشتی بحران ہے ہمارا، یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے تو نہیں ہوا، یہ ہمارے ارباب اقتدار نے یہ ماحول فراہم کیا ہے اس کے لیے. تو ایک تو یہ بڑا سبب ہے پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی سیاست سے، انداز سیاست سے بہت بڑا خطرہ ہے. اور پھر بیرونی دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مودی نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، کیوں کیا؟ یہ بہت اہم ہے. میں نے اپنی گفتگو میں جگہ جگہ اس کی نشاندہی کی ہے کہ مودی کو پاکستان سے سگنل ملا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا، سیاسی، مذہبی، دہشت گرد، سب نے مل کے، میڈیا نے، انہوں نے اس کو یہ رزلٹ بھیجا، یہ پیغام بھیجا کہ پاکستان کی فوج اور عوام میں اعتماد ختم ہو چکا ہے، فوج کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، سیاستدانوں کا فوج سے اعتماد اٹھ چکا ہے، پاکستان دفاع کی پوزیشن میں نہیں ہے، معیشت زیرو ہو چکی ہے، پیسہ نہیں ہے، دفاعی ساز و سامان نہیں. یہ سب سگنل پاکستان وہ اس ٹریپ میں آ گیا، وہ ٹریپ ہو گیا. اس نے اس کو یقین سمجھ لیا کہ ایسا ہی ہے، اور پھر اس نے حماقت کر دی اور حملہ کر دیا. اور پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ غلط ہوا، ایسا نہیں تھا. پاکستان میں یہ سارے مسائل تھے، لیکن فوج کمزور نہیں تھی یا آمادگی تھی ان کے اندر، اور بر وقت انہوں نے ہوشیاری سے مقابلہ کر دیا. تو یہ جو اندرونی فیکٹر ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم ایران میں بھی دیکھیں، اسرائیل نے پہلے دن اتنے زیادہ کمانڈر مار دیے، تو وہ سب اندرونی لوگوں نے، نفوذی جن کو ایران میں کہا جاتا ہے، جنہوں نے جاسوس گھسے ہوئے تھے، نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. پوری فوجی قیادت جو ہے وہ جیسے پہلے حملے میں شہید ہوئی ہے، 1-1.5 گھنٹے میں سب ختم ہو گیا. 24 گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل کو جو جوابی وار کیا گیا، یہ کمال تھا. اب یہ تو ان کی اندرونی طور پہ جو مستحکم تھے نا. لیکن یہ نقصان جو ہوا نا، یہ اندر گھسے ہوئے لوگ، سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہوا. یہ نقصان وہ دشمن کے لیے کام کر رہے تھے. اگر صاحب آپ نے پاکستان میں یہ چیز پاکستان میں بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست میں مختلف طبقات اور مختلف جگہوں پر دشمن کے کارندے گھسے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کو خبر ہونی چاہیے کہ پاکستان سے بھی یہ خطرہ پاکستان کا ہے. اور پھر جو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ نیٹ ورک جیسے مودی ہے، تو انہوں نے ایران سے پہلے پاکستان پہ حملہ کیا ہے. یہ تو اب اللہ نے بچایا، اور پاکستان کی افواج کی آمادگی تھی اور قوم کی، تو انہوں نے روک لیا. لیکن ایران پہ بعد میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے.
امریکہ، اسرائیل اور مودی نے مل کے پاکستان پر پہلے حملہ کیا ہے. ایگزیکٹلی ایسے. اور نیتن یاہو کا 2014 کا انٹرویو ہے جو ساری دنیا میں نشر ہوا ہے، پاکستانیوں نے بھی سنا ہے. اس نے 2 ملکوں کا نام لیا کہ پہلے ایران ہے اور پھر پاکستان ہے، اور ان دونوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ دونوں ملک جب تک ہیں تو اسرائیل محفوظ نہیں ہے. تو یہ تو ان کے عزائم ہیں، کھلے عزائم ہیں. اور ایران تک آ جانا ان کا سمجھیں کہ وہ اگلا قدم پاکستان ہے. تو یہ مسلم ہے پاکستان کی سالمیت کو یہ اندرونی بیرونی خطرات ہیں، لیکن سنجیدگی چاہیے اس کے لیے. ہم اندرونی خطرات کو بھی سمجھیں اور ان سے مقابلہ کریں، اور اسی طرح بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام جو اتحاد ہے مختلف طبقات کا، وہ سب سے کلیدی کام ادا کرتا ہے. یعنی عوام، جیسے ایران کے عوام نے، ان کو بڑی امیدیں ایران کے عوام سے تھیں، امریکہ کو اور نیتن یاہو اور ٹرمپ کو، اور انہوں نے میسج میں کہا بھی کہ ہم حملہ کرتے ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. لیکن ایرانی عوام اٹھ کے کھڑے ہوئے اسرائیل کے خلاف. اسی طرح پاکستانی عوام سے ان کو امیدیں تھیں کہ یہ فوج کے خلاف کھڑے ہوں گے. یعنی جو ہی، اور ایسا کیا بھی بعض سیاسی لوگوں نے کہ جو ہی مودی نے حملہ کیا تو انہوں نے فوج پہ، اندرونی میڈیا پر بھی حملہ شروع ہو گیا. لیکن پاکستان کے عوام نے شعور کا ثبوت دیا اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پاکستان کے لیے ان واقعات سے عبرت لے کے، ایران، لبنان، شام سے عبرت لے کے ہمیں پاکستان میں قبل از وقت یہ تیاری کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان کی سالمیت کو، جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ داخلی طور پہ بھی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں اور بیرونی طور پہ تو ہیں ہی، آپ ان اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کے لیے آپ حکومت پاکستان کو کیا فارمولہ تجویز کریں گے؟ ایک تو یہ کہ یہ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے. حکومت ایک کمشنر سمجھیں، کمشنر ضلعی حاکم ہوتا ہے جی، اور وفاقی حکومت کمشنر ہے، ملک کی کمشنر ہے. ان کو ایک اداری سسٹم چلانا ہوتا ہے، ایک نظام چلانا ہوتا ہے. ہر چند پالیسیاں بھی یہی بناتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کا عوام پر اثر پڑتا ہے. لیکن کسی ملک کی سالمیت جیسا اہم مسئلہ صرف حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتا اور حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس مملکت اور ریاست کے اندر جتنا ڈھانچہ ہوتا ہے، سماجی ڈھانچہ اور حکومتی ڈھانچہ، سیاسی ڈھانچہ، مذہبی ڈھانچہ، یہ ان سب سے مربوط ہوتی ہے یہ بات. اگر ہم پاکستان کی سالمیت و دفاع کو دیکھیں اور فقط حکومت کو ذمہ دار قرار دیں تو نہیں ہو سکے گا یہ دفاع. حتیٰ اگر ہم کہیں فقط فوج نے یہ دفاع کرنے تو بھی نہیں ہو سکے گا یہ دفاع. اس کے لیے سب کو اپنے اپنے حد میں میدان میں کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے لیے میدان ہموار کرنا ہوگا. دیکھیں، ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت موجودہ چیلنجز میں پاکستانی عوام کے اندر پاکستانی قوم کا تصور اجاگر کرنا، پاکستانی نیشن. ٹھیک، ہم اس وقت نہیں ہیں. نیشن ہوڈ کا جذبہ جو ہے وہ اجاگر کرنا یہ علماء کا کام ہے، اہل منبر کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے اور تعلیمی اداروں کا کام ہے. ان کے نصاب میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ہم 2 قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے تھے. 2 قومیں، ایک ہندو ایک مسلم. ہم ایک یہ تصور لے کر آئے تھے کہ ہم ان سے ایک الگ قوم ہیں، لیکن یہاں آ کر وہ قوم بنانے میں وقت ضائع کیا، نہیں بنا پائے ہم. آج ہم اگر موجود ہیں تو ایک پاکستانی نیشن کے بجائے ہم کو پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں اور پٹھان ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. علاقائی شناخت ہے، لسانی شناخت ہے، اور پھر فرقہ واریت نے زیادہ ہمیں دور کیا ہے قومی تشخص سے. ہم اپنی قومی پہچان بنانے میں نہیں کامیاب ہو سکے. اور یہ لیڈرشپ کی یہ کمزوری ہے. لیڈرشپ 3 میدانوں کی لیڈرشپ، بلکہ 4 میں کہوں گا. ایک سیاسی لیڈرشپ کا یہ کام ہے، قوم سازی. دوسرا مذہبی لیڈرشپ کا کام ہے، قوم سازی. اور تیسرا تعلیمی لیڈرشپ کا کام ہے، قوم سازی. اور چوتھا سماجی لیڈرشپ کا کام ہے، قوم سازی. کہ یہ لیڈرشپ ان کو چاہیے کہ یہ ایک قوم، ایک نیشن بنائیں. صرف ہم فوج کے حوالے ملک کر دیں، حکومت کے حوالے کر دیں تو یہ ساز باز کر لیں گے. حکومت پریشان ہوتی ہے، دباؤ میں آتی ہے، جیسے IMF کے ساتھ کر لیتی ہے نا سمجھوتا. اگر IMF ان کو جکڑ کے قرضوں میں اور انہیں کہے کہ ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کرو تو ان کے پاس چارہ کیا ہے. سری لنکا والا حال ہو جائے گا ہمارا، یا دیگر جو ممالک ہیں، کئی مثالیں ہیں. تو یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں نا کہ ہمیں دیوالیہ کر کے
پھر ہمارے ساری چیزیں اپنے اختیار میں لے لیں. تو اب بھی مثلاً ہماری ایک اسٹریٹجی ہے جو ہماری حکومت اس وقت جس پر عمل کر رہی ہے کہ بھارت اور مودی کے مقابلے میں امریکہ کو سہارا لے رہی ہے, ٹرمپ کا سہارا لے رہی ہے. میرے خیال میں یہ خطرناک, یہ جوا ہے. یہ ہمیں مودی سے بچانے کے لیے ٹرمپ کے حوالے ملک نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ پرو امریکہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی پاکستانی حکومت کا ٹلٹ امریکہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے, وہ زیادہ خطرناک ہے. مودی سے ہم پاکستان بچا لیں گے, امریکہ سے بچانا مشکل ہو جائے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر میں چور آ گیا ہے تو آپ ڈاکو کو فون کریں کہ چور آ گیا, مجھے چور سے بچاؤ, تو ٹھیک ہے وہ چور تو بھگا دے گا, لیکن وہ ڈاکو ہے, وہ تمہیں بھی اٹھا کے لے جائے گا. بالکل. یا اگر آپ کو فرض کریں ایک کتا, گلی کا کتا ہے, اس نے آپ پہ حملہ کر دیا ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے آپ بھیڑیے کو کہتے ہو کہ میرا دفاع کرو, تو وہ تو بھیڑیا ہے, وہ کیا اشر کر رہا ہے, اس نے باقی ملکوں کا کیا اشر کیا, اس کے عزائم کیا ہیں, اس کا یہ جو ان بیلنس پریزیڈنٹ ہے موجودہ, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی پاکستان کی تقدیر اس سے جوڑ دیں ہم. تو میرے خیال میں یہ نہیں سنجیدہ قدم, مجھے نہیں لگتا یہ اس سے نہیں کرنا. ہمیں جس طرح ایران دیکھیں نا, ایران, ساری دنیا نے ایران کو اس بات پہ کیا ہے کہ آپ امریکہ کی مخالف ہیں تو چین کا سہارا لے لیتے, روس کا سہارا لے لیتے, لیکن انہوں نے نہیں سہارا لیا کسی کا, خود اپنی بیس پر. یہ جتنی دفاعی توانائی ہے یہ سب ان کی اپنی ہیں, ڈرون ان کے اپنے ہیں, میزائل ان کے اپنے ہیں, سب ان کے اپنا تھا. پاکستان تو ایران سے زیادہ مضبوط ملک ہے چونکہ پہلے سے جوہری طاقت ہے, اور باقی حوالوں سے جمعیت دیکھیں, ان کی 7-8 کروڑ جمعیت ہے, ہماری 25 کروڑ جمعیت ہے. تو ہماری تو فوج جتنی آپ کے پاس بہترین جو ہے آرمی ہے, ہر چیز ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہے بہترین, تو ہم مضبوط ہیں, ہم ایسے لوگوں کا سہارا لیں گے, ہم شکست کھائیں گے. یعنی یہ سالمیت کے لیے خود ایک چیلنج اور خطرہ بنے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیکٹیک ہے آپ کی, دشمن کے مقابلے میں دشمن لا کے کھڑا کرنا, جنگی حکمت عملی ہے, لیکن اس کو اس سے آگے نہ لے کے جائیں, یہ بیانیہ سے آگے نہ لے کے جائیں اور پاکستان نہ حوالے کریں امریکہ کے, اور اس سے نتھی نہ کریں, چونکہ مودی سے ہم پاکستان بچا لیں گے انشاءاللہ. پہلے بچا بھی لیا اور پھر بھی بچائیں گے. یا بھارت میں کوئی بھی آتا ہے, بھارت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پاکستان کو ختم کر سکے. جس طرح کی شکست سے فاش ابھی ملی ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ آئندہ چند سال کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا وہ. لیکن دوسری طرف ہے یہ, ان کے پاس ایسے اوزار ابزار ہیں کہ وہ یہ نقصان شدید ہمیں پہنچا سکتے ہیں. تو اگر ہمارے حکمران اقتدار کی خاطر یا اپنی کچھ مجبوریوں کی خاطر یہ ٹیکٹک وقتی ٹیمپریری اگر اختیار کریں تو ٹھیک ہے, یہ تو قابل قبول ہے, ایک سفارتی عمل ہے, لیکن اس کو اگر اسٹریٹجی بنائیں گے تو وہ خطا ہوگی, وہ بہت زیادہ. تو ہمیں سالمیت کے لیے اپنے قدم پر, اپنے بھروسے پر کھڑا ہونا ہوگا, اللہ پر توکل کر کے اپنی کمزوریاں دور کریں. اس جنگ نے, مودی نے جو حملہ کیا تو ہماری بھی کمزوریاں بہت ساری سامنے آئی ہیں, تو وہ کمزوریاں ہم دور کریں, اپنا دفاع مضبوط کریں, اپنے عوام کو مزید اعتماد ملے, عوامی مشکلات کو دور کریں. جن چیزوں سے عوام کو ناراض کیا جاتا ہے اور عوام کو حکومت سے مایوس کیا جاتا ہے, فوج سے, ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. یہ سب سے اہم, سالمیت کے لیے بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو بغاوت کی حد تک نہ جانے دیں. یہ بڑی اہم ذمہ داری, اور سب سے بڑھ کر میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. پاکستان کا میڈیا بہت غیر سنجیدہ میڈیا ہے, دنیا میں شاید انڈیا کے بعد دوسرا غیر سنجیدہ میڈیا, چونکہ اس جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ انڈیا میڈیا میں ہم سے زیادہ گئے گزرے ہیں. ہمارا میڈیا ان سے بہتر نکلا, لیکن پھر بھی جو ملکی سالمیت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہمارا میڈیا نہیں ہے. یعنی ہمارے تعلیمی ادارے ملکی سالمیت کو اپنا منشور بنائیں, ہمارے مذہبی طبقات ملکی سالمیت کو اپنا منشور بنائیں, ہمارے سیاست دانوں کا اقتدار نہیں, سالمیت ترجیح ہونی چاہیے, اقتدار نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے میڈیا کا جو ہے وہ یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ ملکی سالمیت ان کو کراس نہ کرنے دیں, بلکہ ان کو اسی بنیاد پر اجازت ملنی چاہیے کہ وہ ملکی سالمیت کو مضبوط کریں گے اور اس کے لیے میدان بنائیں گے. تو یہ وہ سارے کام ہیں کرنے کے جو ہمیں مل کر کرنے چاہیے. ٹھیک. اگر صاحب پروگرام کے آخر میں تنظیم اسلامی نے یہ جو مہم شروع کی ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت, اس حوالے سے آپ پاکستان کے عوام الناس کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو
ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، پیغام تو رہنما اور قائدین دیتے ہیں، میں تو ایک خادم آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، لیکن طالب علم کی حیثیت سے آپ سے سیکھتے ہیں. گزارش ہی ہے ہماری کہ ایک تو پاکستانی عوام، چونکہ موضوع اتحاد و وحدت ہے اور ہم شروع سے ہی تاکید کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے 2-3 چیزیں جو تشخیص دی ہیں بنیادی جن کی ضرورت ہے اور ہم نے اپنی توانائی زیادہ اسی میدان میں صرف کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیداری پیدا کریں، لوگوں میں شعور پیدا کریں، سماجی شعور، انسانی شعور اور دینی شعور. یہ پہلا ہمارا ہدف ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے تمام کام تقریباً اسی محور میں ہی ہوتے ہیں. دوسرا وحدت ہے، وحدت امت. یہ ہمارا اصلی منشور ہے، دین ہے ہمارا، اس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے، اور ہم ہر مناسبت، ہر بہانے سے یہ کام کرتے رہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اور ہماری پاکستان کے تمام طبقات سے، خصوصاً قائدین، بزرگان، علماء اور تنظیم احزاب، سب سے یہ درخواست ہے کہ وحدت کو اپنی ترجیحات میں رکھیں اور نمائشی باتیں نہ کریں فقط، عملی باتیں، یعنی عملی مظاہرہ کریں، کیمرے کے سامنے وحدت وحدت کریں لیکن اپنی مسجد میں جا کے پھر وحدت بھول جائیں، وہاں پھر لوگوں کو اشتعال دلائیں. ایسا نہ کریں. اب آپ عروۃ الوثقیٰ میں آ کے دیکھیں، سال بھر کسی وقت بھی کوئی بھی آئے دیکھے، دعوت عام ہے ہماری کہ ہمارے روزمرہ کی جو تربیت ہوتی ہے بچوں کو، وہ وحدت اس کا حصہ ہے، اس کے اندر شامل ہے، یعنی نصاب کا حصہ ہے ان کا. اور تیسری چیز تعلیم ہے. تعلیم وہ جو شعور دے، صرف تعلیم ڈگری والی نہیں بلکہ شعور والی تعلیم، چونکہ تعلیم کی قلت سے ہی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو تعصبات کو دور کریں. جو چیزیں قرآن میں صراحت کے ساتھ نہی کی گئی ہے وہ تفرقہ ہے. تو تفرقہ ایک آگ ہے، تفرقہ ایک لعنت ہے، تفرقہ ایک بہت ہی افسوسناک بیماری ہے امت کی، جس سے قرآن بھی روک رہا ہے، رسول اللہ بھی. تو تفرقہ کر کے تو ہم کچھ بھی دین کی خدمت نہیں کر رہے. تفرقہ ختم کریں، فرقہ رکھیں اپنا، اس فرقے میں حیا کا لباس پہنائیں فرقے کو، بالکل ٹھیک، کہ ننگے نہ کریں، اپنے فرقے کو ننگا نہ کریں، اس کو کپڑے پہنائیں اور مہذب ہو کے، تاکہ ہم سب مل کر اس پاکستان میں اس کو بچائیں بھی، تعمیر بھی کریں، اور پھر اس پاکستان میں اپنی نسلوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے اس کو خوشحال بھی بنائیں اور اس کو پرامن بھی بنائیں انشاءاللہ. آغا سید جواد نقوی صاحب، ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے اس پروگرام میں اپنے خیالات کے اظہار کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آغا صاحب کی جو بڑی ہی بہترین باتیں تھوڑے سے وقت میں انہوں نے فرمائی ہیں اس پہ ضرور غور کیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.